الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 12 ہے. تو سب سے پہلے درست ادائیگی کی بات. قالوا نہیں کہنا. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى کہنا ہے. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف اور اس کے بعد ہے علیہم. یہ نہیں کہنا علیہم. ولا هم یح نہیں کہنا. یح چلیں اب اس کی ترجمہ آسان اور مضمون کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے یہود کی 26ویں شناعت سنی. اب اس میں 27ویں شناعت کا بیان ہے اور اس میں نصارہ کو بھی اشتراک کر لیا گیا، انہیں بھی شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنت میں ہرگز نہ کوئی جائے گا. پھر کون جائیں گے؟ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہوا یا نصرانی ہوا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں جو انہوں نے باندھ رکھی ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے خواص ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے. اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں اے پیغمبر آپ انہیں فرمائیں قل ہاتوا برہان، جو تم کہہ رہے ہو اس پہ کوئی دلیل لاؤ، سند لاؤ، حجت لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پہ آیت نمبر 111 کا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اپنے قرآن کی وہ آیت کھول کر سامنے رکھ لیا کریں، کیونکہ قرآن کو درست پڑھنا یہ شرعی واجب ہے، اور جو کوئی شخص درست نہیں پڑھے گا وہ عاصی اور اللہ کا نافرمان ہے. اب اس لیے بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کو درست پڑھنا سیکھو. قرآن پڑھو مگر درست پڑھو، نہیں تو سیکھو. کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس میں عمر کی کوئی قید ہے کہ بڑا نہ سیکھے چھوٹا ہی سیکھے، ہر ایک سیکھ سکتا. بہرحال یہود نے ایک بلا حجت دعویٰ کیا، بلا سند بات کی، اور وہ یہ کہ کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو ہمارے سوا جنت میں بھی کوئی ہرگز داخل
نہ ہوگا۔ اس پہ اللہ نے جواب دیا کہ اپنے اس دعوے پہ سند لاؤ، دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ، ہاتھو برہانک۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا بلا بلا، اصل بات یہ ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ بلا سند ہے، بلا دلیل ہے، اللہ رب العالمین کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس کے ہاں اصول یہ ہے جسے اللہ نے تمام امتوں کے سامنے بیان کر کے ان سے اقرار کروایا، کیا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ من اسلم وجہہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، من اسلم وجہہ للہ، یہ ہے اللہ کا ضابطہ، یہ ہے اللہ کی سنت، اور یہ سارے امتوں میں مسلم ہے، ایسا حق ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں، کہ جو شخص اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے جسم پہ، اپنی جان پہ، اپنے ظاہر پہ اور اپنے باطن پہ اس کے احکام کو لاگو کر دے، اس کی گردن، اس کی اطاعت کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے، یہ ہے اصل اللہ کی سنت۔ تو اللہ نے ان کا رد فرما دیا جو 111 آیت میں ان کا بلا دلیل دعویٰ تھا۔ آپ بھی یاد رکھیں اے برادران اسلام، اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری، کوئی نسبت اور صالحین کی اولاد ہونا یا ان کی طرف منسوب ہونا یہ انسان کی کامیابی کی بالکل دلیل نہیں۔ اسی کا رد اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے بھی سبق اور باعث عبرت ہیں۔ وہ کیا کہ ہم دوسروں کے اعمال، دوسروں کی صلاح، دوسروں کی جد و جہد کو اپنے لیے کامیابی کی بنیاد ہرگز نہ بنائیں۔ یہ ہے ضابطہ جو مسلم ہے پہلی امتوں میں بھی اور آج ہماری امت میں بھی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ بلا، ہاں یہ بات ہے اصل کہ جو شخص اپنے چہرے کو تابع کر لے اللہ کے، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے، جب آپ سے سوال ہوا کہ مال احسان، اور وہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل کو اللہ نے سکھانے کے لیے بھیجا حضور کے پاس، اور انہوں نے آپ سے ایمان، اسلام، اس کے بارے میں سوال کیے، ایمان، اسلام اور احسان، اور ان تینوں کا جواب آپ نے دیا۔ اور احسان کا جواب یہ دیا، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اور جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یوں سمجھو کأنک تراہ، تم اسے دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہاری عبادت میں وہی سکون، وہی تواضع، وہی گریہ اور وہی بندگی آنی چاہیے جو معبود کو دیکھنے والے کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ہے احسان۔ اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہ ہو تو آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر یہ درجہ نہیں تو پھر یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، کیا
یہ کیفیت نہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ کو دیکھیں تب بھی تواضع آپ میں آنا ہے اور اللہ کی عظمت نے اندر راسخ ہو جانا ہے، یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کے سامنے اس کی بندگی، اس کی تواضع، اس کی عظمت یہ بیٹھنی چاہیے۔ تو یہ ہے احسان۔ پھر فرمایا جو محسن ہوگا، صاحب احسان ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ثابت ہے۔ اللہ تعالی مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالی بندوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر آگے ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالی کو تمہارے عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ، کیوں اللہ عذاب دیں گے؟ کہ اس میں اس کی کیا مسرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کا اس میں فائدہ ہرگز نہیں، اور بندے کو نقصان پہنچانا یہ بھی اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ بندے کے اللہ کی ماننے سے اور صاحب احسان ہونے سے بندے ہی کا فائدہ ہے۔ کتنی سادی سی بات ہے میرے احباب کرام، اور کتنی ٹیڑھی بات یہود نے کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں جانے والا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اصل سنت یہ ہے من اسلم وجہہ، کہ بندے اپنے چہروں کو اللہ کے تابع کر دیں، یعنی اپنی زندگی کو ان کی اللہ کے تابع کریں۔ ان کا بدنی کوئی کام ہے، مالی کوئی تصرف ہے، تو بندوں کو اللہ کی اطاعت کو دیکھ کر اپنے بدن اور اپنے مال کو استعمال کرنا، یہی بندگی ہے، یہی احسان ہے، اور یہی مطلوب ہے ہمارے رب تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو بے سند کہہ رہے ہیں، کسی طرح صالحین کی اولاد اگر دنیا میں ایسا طریقہ کار اختیار کرے تو یاد رکھیں یہ یہود و نصارہ کی غلط آرزو ہیں، یہ ہمارا اہل ایمان کا کام نہیں۔ پھر فرمایا بالا، جس شخص نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، اور جو حکم جس وقت پہنچے اس کو سینے سے لگا لیا اور سر پر رکھا اور آنکھوں پر رکھا اور بلا چون چلا اس کو ماننے اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں مخلص ہو کر صاحب احسان ہوا، اور اس نے اسی طرح عبادت کی کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے ہاں اس کی اطاعت اور فرما برداری کا اجر فَلَهُ أَجْرُهُ اجر ملے گا۔ اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اپنے بندوں کے قدر کرنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، قدر کرنے والے، علیمًا، اور ان کے ہر عمل کو جاننے والے ہیں۔ خاصر کلام یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے وہ بندے جائیں گے انشاءاللہ، اور نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی گزشتہ پر غمگین ہوں گے۔ کون بندے؟ جن میں دو صفتیں
پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اول یہ کہ ان کا اسلام لوجہ اللہ ہو، ان کا اسلام لوجہ اللہ، من اسلم وجہہ للہ۔ یہاں پہ اللہ نے اسلام لوجہ اللہ، اسلام میں داخلہ محض اللہ کے لیے، کسی کے خوف یا دنیاوی لالچ کے لیے نہیں۔ اور دوسری صرف وہو محسن، جو اللہ کا بندہ صاحب احسان ہو، عمل میں احسان پیدا کرے، یہ ہے اصل۔ اپنے اسلام میں کیا پیدا کرے؟ اخلاص اللہ کے لیے، من اسلم وجہہ للہ، یہ ہے اخلاص فی الاسلام۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کو اختیار کرے۔ اور یہ کیا ہے احسان؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام سے تصحیح عقائد مراد ہے، داخل ہو گیا دین میں، باطل عقائد اور فاسد نظریات سے توبہ کرنے۔ اور احسان یہ ہے کہ ان اعمال میں اس نے حسن پیدا کیا۔ تو جن لوگوں میں یہ دونوں صفتیں ہیں بلا، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت تیار ہے۔ اور جن میں یہ دو صفتیں مفقود ہیں، وقت کے پیغمبر پہ ایمان نہیں اور احکام ربانیہ ان کے اندر حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اے برادران اسلام سدھر جائیں، آپ سدھر جائیں، اپنی فکر کو درست کریں اور کبھی اللہ کے حکموں کو اللہ کی مصلحت نہ سمجھیں کہ اللہ کا اس میں فائدہ ہے، ہمارا ہی ان میں فائدہ ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں احسان پیدا کریں اور حسن پیدا کریں۔ تو یہود اور نصارہ جو سمجھتے تھے کہ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، آگاہ رہیں کہ یہ محض تمنائیں ہیں ان کی اور آرزویں ہیں، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے برادران اسلام بھی جو بلا سند اپنے آپ کو صالحین کے بوجھ میں ڈال دیتے ہیں، ان کے پلڑے میں صرف اس لیے کہ ہماری نسبت ہے، یہ بھی لوگ اپنی تمناؤں سے نکلیں۔ حقیقی زندگی میں، حقیقی اسلام میں یہ آرزوؤں والے اسلام کی کوئی قیمت نہیں۔ حقیقی اسلام اور احسان اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، اور یہی دونوں ہر امت کے لیے ہر دور میں تا قیامت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایمان اس میں اخلاص ہو، اسلام اس میں اخلاص ہو، اور عمل اپنے میں احسان ہو، حسن ہو، اور وہ ایسے ہو کہ جیسے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں صفتیں عطا فرمائے، اسلام میں اخلاص اور اعمال میں احسان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔